نہیں کریں گے آپ دعا کر لیں آپ قبول نہیں آپ دعا قبول نہیں ہوگی. آج ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی سب سے بڑی ایک وجہ ہوتی ہے کہ آج ہم دیوس بن چکے ہیں. آج ہم دیوس بن چکے ہیں. اور دیوس کہتے ہیں کہ پتہ ہے دیوس کہتے ہیں اس شخص جس کے گھر کی عورت بے حیائی اختیار کر چکی ہو, جس گھر کی بیٹیاں بے پردے کی بغیر دوپٹے کے گھر کے باہر نکل رہی ہو, جس گھر کی عورتیں جو ہے اس کی آواز پڑوسیوں کے کان میں جا رہی ہو, اور وہ انسان اپنے گھر کی عورتوں کی بے حیائی پر کچھ نہ کہتا ہو, خوش ہو اپنے بیٹیوں کی بے پردگی پر. آپ جو ہے جس انسان کی بیٹی بغیر دوپٹہ کے مردانہ لباس پہن کر سج اور سور کر اسکول کی طرف روانہ ہوتی ہے, اور باپ اپنی بیٹی کے اس رنگت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, اس انسان کو دیوس کہا جاتا ہے. اور دیوس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دیوس انسان ایک اگر 50 مرتبہ بھی حج کر لے, دیوس انسان اگر 50 مرتبہ بھی اپنی زندگی میں حج کر لے, وہ کعبہ شریف کی دیوار پر سر ٹکرا ٹکرا کر دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد دے گا, قبول فرما. تو اگر ہماری گھر کی عورتوں پر حیا ہو گئی, ہماری گھر کی عورتیں پر پردہ ہو گئی, اور ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں, اللہ تو یہ فرماتا ہے تم جو مانگو میں دوں گا. اگر تم بے اولاد ہو مجھ سے اولاد مانگ میں دوں گا, لیکن اللہ فرماتا ہے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ جسے چاہے بیٹا دے, جسے چاہے بیٹی دے. اور جو ہے اللہ آگے فرمایا اللہ جسے چاہے بیٹا اور بیٹی اور دونوں ملا کر کے دے, اور اللہ آگے فرماتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور جسے اللہ چاہے باز بنا دے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے کسی کو صاحب اولاد بنا دے, کسی کو اولاد بنا دے. لیکن آج ہم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. اگر اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ چاہے وہی بیٹی دے گا, لاکھ درباروں پر چکر لگا لے, باباؤں پر چکر لگا لے, جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی ہماری قسمت میں کچھ نہیں ہوگا. جب تک ہماری مرضی نہیں ہوگی ہماری قسمت میں کچھ نہیں ہوگا. بس اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل ہے جو ہمیں جنت لے جائے گی, کوئی ایسا عمل ہے جو جنت لے جائے گی. آپ نے اپنے محلے کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا جو ہے غلام نبی بھیر القادری صاحب سے ہزارہ سنا ہوگا, روزے محشر کے جا گداز بود اولین پرشش نماز بود. اگر میدان محشر میں جس کے بارے میں سب سے پہلا اگر سوال ہوگا پوچھا جائے گا تو نماز ہے, لیکن وہ جو سوال ہم سے پہلے پوچھا جائے گا وہی عبادت ہماری زندگی سے خالی ہے. ہم اسی امتحان میں شکست کھا رہے ہیں, اسی امتحان میں ہم فیل ہو رہے ہیں. پھر یاد لیجئے تو پھر جب یہ زندگی عبادت سے خالی ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے رب کی رحمت سے بھی محروم رہیں گے اور آخرت کے انعامات سے محروم رہیں گے. اگر اس دنیا کو اب اللہ نے کیا فرمایا, یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے, یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے. اور یہ بات الگ ہے, اس دنیا کو اللہ نے ایک دم جو ہے سجا دیا ہے خوبصورت باغوں سے, طرح طرح کے محلوں سے, طرح طرح کے پارکوں سے, طرح طرح کے بڑے بڑے باغیچوں سے, طرح طرح کے بلڈنگوں سے, پکے سڑکوں سے, اونچے اونچے محلوں سے اللہ نے اس دنیا کو سجا دیا ہے. جو انسان اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے, اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے دنیا کو بھی برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتا ہے. لیکن یاد لیجئے اس دنیا سے کئی گنا زیادہ بہتر اور اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنت میں گھر بنایا ہے. جب تک ہمارا اعمال نہیں صحیح ہوگا جنت میں ہمارا مقام بھی نہیں بنے گا. اس لیے اپنے اعمال کو سدھارے تب جا کر وہاں پہ ہمارا مقام صحیح ٹھکانے پر ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.